حضرت جی سعید ایوارڈ دیا گیا ان شخصیات کو جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں کاررائے نمایاں انجام دیا تھا۔ میں تمام ایوارڈ یافتگان کو اور ان کے اہل خانہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اصل میں یہ ایوارڈ کا سلسلہ یوں ہے کہ جب ہم کسی کی پذیرائی کرتے ہیں دوسروں کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم اگر کچھ کام کریں تو یہ زمانہ ہمیں تسلیم کرے گا، اسی لیے یہ بزم آراستہ کی جاتی ہے۔ ورنہ جن لوگوں نے اپنی زندگی لگا دی ہے سماج کو بنانے میں، لوگوں کو بنانے میں، مستقبل سنوارنے میں، ان کو ان ایوارڈ سے بہت کچھ ملتا نہیں ہے۔ دراصل ملتا ہے ہم جیسے لوگوں کو جن کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ہمیں یہ کچھ کرنا چاہیے اپنے سماج کے لیے۔ میں کسران جے پی سعید، دختران جے پی سعید، مداحان جے پی سعید، شاگردان جے پی سعید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایسی بزم آراستہ کرتے ہیں جس سے سماج کو ایک حوصلہ مل سکے۔ خواتین و حضرات، طویل گفتگو، بھرپور گفتگو جناب خلیل الرحمان صاحب فرمائیں گے۔ ان کے تعلق میں آپ نے سنا کہ وہ کیا ہیں اور کیسی گفتگو کرتے ہیں، اور ارتکاز افضل تو آپ کے اپنے ہیں، ہم دلی میں بیٹھے ہمیشہ ان کو مس کرتے ہیں، ان کو سننا چاہتے ہیں، انہی سے گفتگو ہوگی۔ غزل کا سفر پہ صرف 2-3 جملے میں اپنی جانب سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب کیونکہ سب سے پہلے قاضی نوید سے بھی پہلے جب یہ کتاب چھپ کے آئی، ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس دہلی نے اسے پبلش کیا تھا، تو میں ہی وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے دیدار کیا تھا اس کتاب کا۔ تمام اسباب اس پہ بات کی ہے، ایک بھرپور سفر ہے غزل کا۔ میں صرف 2 ابواب کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ روایتی کتاب نہیں، غزل کے سفر پہ، غزل کے حسن پہ، غزل کے فن پہ گفتگو تو کی گئی ہے جو BA اور MA کے طالب علموں کے لیے مفید ہے، لیکن غزل کے گلوکاروں کے بارے میں بات، غزل اور فلموں کے رشتے کے بارے میں بات، یہ ہم جیسے ان لوگوں کے لیے ایک نایاب شے ہے جو ماس کمیونیکیشن کے ٹیچر کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ صرف 2 باتیں عرض کر دوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ احمد فراز کی وہ مشہور غزل رنجش صحیح دل ہی دکھانے کے لیے لوگوں نے کہا کہ مہدی حسن آپ سے اچھا کرتے تھے۔ یہ گلوکاروں نے جب غزلوں کو اپنی آواز دی تو اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی نہیں معلوم ہے کہ چپکے چپکے رات کی ناسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ یہ غزل مولانا فضل الحسن حضرت موہانی کی غزل ہے، کیونکہ لوگوں نے تو اسے مختلف گلوکاروں کی آواز میں سنا، فلموں کے پردے پہ اس کو دیکھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر قاضی نوید نے اس کتاب میں بڑی اہم گفتگو کی ہے، میں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فاضل حضرات، ڈاکٹر قاضی نوید اس شہر کے ان خوش نصیبوں میں ہیں جن کا ذکر اب نہ صرف ہندوستان کے مختلف شہروں میں بلکہ عالمی سطح پہ ہونے لگا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے، آج میں اورنگ آباد میں تھا، کل شام کی فلائٹ سے ہم خلیل صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ آج دن میں موریشس، ترکی، جاپان اور کینیڈا، ان ممالک سے میرے پاس قاضی نوید کو مبارکباد دینے کے لیے فون آئے۔ تو جب وہاں بیٹھے ہوئے لوگ غزل کے سفر کو موریشس میں پڑھنا چاہتے ہیں، ترکی میں اردو کے طالب علم پڑھنا چاہتے ہیں، تو میں اس بات کے لیے بھی ڈاکٹر قاضی نوید کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اب آپ کی یہ جو دل کی خوشبو ہے وہ اورنگ آباد کی سرحدوں کو پار کر کے، دہلی اور دوسرے مقامات کو پار کر کے اب موریشس، ترکی، کینیڈا اور جاپان میں سنی جا رہی ہے۔ اورنگ آباد کی یہ آواز یہ ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ اس موقع سے اور کچھ باتیں غزل کے حوالے سے خلیل صاحب کریں گے۔ میں ایک مرتبہ پھر حضرت جے پی سعید کے حوالے سے اور قاضی نوید کے اس کتاب کی اجرا کے حوالے سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے لیے قرآن السازی کی صورت ہے کہ جب باپ کے نام پہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے اور لائے پائے بیٹے کی کتاب کا اجرا ایسی عظیم شخصیات کرنا، وہی لوگ جو اپنے
آباء و اجداد کی یادوں کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، ان کے مثبت پیغام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ میری نظروں میں قابل تعریف ہیں، قابل داد ہیں، قابل دید ہیں، قابل مبارکباد۔ حاجی نوید کا معاملہ یہ ہے کہ میں ان سے اکثر ایک مصرع پڑھتا ہوں کہ تم مسافر ہو بہت دور کے جانے والے۔ حاجی نوید کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ بہت ساری دعائیں، وہ رکی سی شب مت ختم پر آئی، وہ پوپٹی وہ نئی زندگی نظر آئی، فضا تبسم صبح بہار کی لے کے پہنچ کے منزل جانا پہ آنکھ لگ گئی، کسی کی بس میں فرج میں حیات بڑھتی تھی، امیدواروں میں کل موت بھی نظر آئی۔ غزل کا جادو جاری رہے، غزل کا یہ سفر جاری رہے۔ ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر حاجی نوید کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں اپنی عظیم شخصیات کو سننے کے لیے بےتاب ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔